آج کی کہانی ایک ایسی فیملی کے بارے میں ہے جو مری تو انجوائے کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں ان کا سامنا دنیا کی سب سے پراسرار ترین مخلوق یعنی کہ بگ فوٹ کے ساتھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیطانی جنات کا بھی سامنا کیا۔ وہ ایک ٹرپ جو انجوائے کرنے کے لیے تھا، وہ ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک ٹرپ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں اسلام آباد سے اسد نے بھیجی ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام اسد ہے اور میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہی پیش آیا تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ہم سب کی زندگی پر، خاص طور پر میرے ذہن پر ایک ایسا گہرا نقش چھوڑا ہے جو شاید وقت بھی نہ مٹا سکے۔ مئی کا مہینہ تھا اور اسلام آباد میں گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور دیواروں سے بھی تپش نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے میں ہم سب فیملی ممبر نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے مری چلے جاتے ہیں۔ ہماری فیملی میں میرے والدین، میری 4 بہنیں اور میں شامل تھے۔ ہم نے پلان بنایا کہ کم سے کم 1 مہینہ وہاں کی ٹھنڈی اور پرفضا ہوا میں گزاریں گے۔ ہم نے ضروری تیاری کی، سامان پیک کیا اور اپنی گاڑی میں مری کے لیے نکل پڑے۔ پہاڑی راستے پر چڑھتے ہوئے جیسے جیسے ہوا میں ٹھنڈک گھل رہی تھی، ہم سب کا موڈ بھی بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر ایک فرنشڈ گیسٹ ہاؤس رینٹ پر لے لیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر واقع تھا۔ سنگل سٹوری گھر تھا جس کی چھت مری کے روایتی انداز میں سلوپ والی تھی۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی سڑک گزرتی تھی، لیکن گھر کی اصل خوبصورتی اس کی پچھلی طرف تھی۔ وہاں ایک وسیع و عریض بالکنی تھی جہاں سے نیچے گہری کھائی، گھنا جنگل اور سامنے مری کی سرسبز و شاداب پہاڑوں کا دلفریب منظر صاف نظر آتا تھا۔ گھر کے اندر 2 بڑے کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور ایک عام سا کچن تھا۔ صاف ستھرا اور ہر ضرورت کی چیز وہاں موجود تھی۔ ہماری سہولت کے لیے وہاں ایک کیئر ٹیکر بھی موجود تھی جو ایک خاموش طبیعت کی عورت تھی۔ اس کا کام گھر کی صفائی اور کھانا وغیرہ بنانا تھا۔ اس کے علاوہ باہر مین گیٹ پر ایک چھوٹی سی کیبن میں رات کے وقت ایک سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتا تھا۔ ہم وہاں پہنچے، اپنا سامان سیٹ کیا اور مری کی پرسکون فضا میں سانس لی تو لگا جیسے جنت میں آ گئے ہوں۔ پہلے 3-4 دن بہت ہی شاندار گزرے۔ ہم دن میں مال روڈ اور دوسری تفریحی جگہوں پر گھومتے اور رات میں اس بالکنی میں بیٹھ کر گرم کافی پیتے ہوئے پہاڑوں میں اترتی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے گزارتے۔ اسلام آباد کی گرمی اب ایک دور کا خواب لگ رہی تھی۔ 4تھی رات آئی، وہ رات جس سے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا اور موبائل استعمال کر رہا تھا۔ گھر کے باقی لوگ گہری نیند میں سو چکے تھے۔ اچانک باہر سڑک کی طرف سے کتوں کی زور زور سے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ 1-2 کتوں کی آواز نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے 10-15 کتے ایک ساتھ پوری قوت سے چیخ رہے ہوں۔ وہ صرف بھونک نہیں رہے تھے بلکہ ان کی آوازوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا، جیسے وہ کسی اندیکھی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ بھی ہوں اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں۔ پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب ان کا بھونکنا مسلسل جاری رہا تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا۔ میں نے سوچا باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھنے کی کوشش کی، گارڈ جو اپنی کیبن سے نکل آیا تھا اس نے فوراً مجھے روک لیا۔ اندر چلے جائیں، باہر مت نکلیں، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ میں نے جواب دیا، کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، یہ پہاڑی علاقہ ہے، رات کے اس پہر جب انسان سو جاتے ہیں تو دوسری مخلوقات گھومتی ہیں، یہ کتے انہی کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں، آپ بہتر ہے اندر چلے جائیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ یار تم بھی کن باتوں پر یقین کرتے ہو؟ یہ سب سنی سنائی من گڑت کہانیاں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن گارڈ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھر بولا، آپ میری بات مانیں، یہ وقت باہر نکلنے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، یہاں یہ سب عام بات ہے۔ اس کے مسلسل اصرار پر
میں نے آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا اور دل میں اس کی کم علمی پر افسوس کرتا ہوا واپس اندر آ گیا۔ کتے اب بھی اس شدت سے بھونک رہے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا۔ پھر اچانک ایک ایسی آواز آئی جس نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ ایک غرانے کی آواز تھی، لیکن یہ کسی کتے یا عام جانور کی آواز نہیں تھی۔ یہ بہت زیادہ گہری، بھاری اور طاقتور تھی، جیسے کوئی بہت بڑی چیز اپنے حلق کی گہرائیوں سے غر آ رہی ہو۔ اس آواز میں اتنی دہشت تھی کہ پوری فضا کام کر رہ گئی، اور سب سے عجیب بات، جیسے ہی وہ آواز گونجی تمام کتوں کا بھونکنا بند ہو گیا اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد باہر سڑک سے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ یہ کسی انسان کے قدموں کی آواز نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ہی وزنی اور بھاری بھرکم مخلوق ہمارے گیسٹ ہاؤس کے سامنے سے آہستہ آہستہ گزر رہی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ زمین میں ہلکی سی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اب میرا ہنسنے والا موڈ ختم ہو چکا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑکی سے باہر جا کر دیکھ سکتا۔ وہ قدموں کی آواز کچھ دیر تک آتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ دور ہوتی چلے گی۔ جب سب طرف خاموشی ہوگی تو میں نے ایک سکون کا سانس لیا، لیکن میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میں اپنے کمرے میں اکیلا سو نہ سکا۔ میں باہر ڈرائنگ روم میں گیا اور ابو کے ساتھ صوفے پر لیٹ گیا، اور نہ جانے کب ڈرتے ڈرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو صوفے پر ہی تھا۔ سورج کی روشنی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور باہر پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دن کا منظر اتنا پرسکون اور خوبصورت تھا کہ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے رات کو جو کچھ ہوا وہ سب ایک خواب تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی میں نے حرکت کی، میرے جسم میں ایک انجانی سی تھکاوٹ اور ذہن پر اس بھاری گرانے اور قدموں کی آواز کا بوجھ محسوس ہوا۔ میں سمجھ گیا وہ خواب نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، ابو بھی اٹھ چکے تھے اور امی کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر بالکل عام سے تصورات تھے۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے رات کو کچھ نہیں سنا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فی الحال انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی چھٹیاں خراب ہوں اور وہ سب، خاص طور پر میری بہنیں، خوفزدہ ہو جائیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں باہر نکلا اور سیدھا گارڈ کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ وہ وہاں اپنی کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد آخر اس سے پوچھ ہی لیا، رات کو وہ کتوں کے بھونکنے کے بعد جو آوازیں آئی تھی وہ کیا چیز تھی؟ گارڈ نے ایک لمبا سانس لیا اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پہاڑی علاقے ہیں اور ان کے ساتھ گھنا جنگل ہے۔ ایسی جگہوں پر ہم انسان اکیلے نہیں رہتے۔ ان جنگلوں میں ایسی مخلوقات صدیوں سے آباد ہیں۔ ہم لوگ ان کے راستے میں نہیں آتے اور وہ ہمارے راستے میں نہیں آتے۔ رات کو جب وہ اپنے شکار یا کسی اور کام سے نکلتے ہیں تو اکثر اس سڑک سے گزرتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے لوگ مغرب کے بعد بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس کی باتوں میں اتنا یقین تھا کہ میں اس سے مزید بحث نہیں کر سکا۔ میرے اندر کا خوف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ گارڈ نے نہیں میں سر ہلایا اور کہا، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے والد نے بہت بار دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور احترام کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، میرے ابو اپنی جوانی میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ جنگل میں کافی اندر تک چلے گئے۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے انہیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سورج ڈوب رہا تھا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ جنگل میں مغرب کا وقت بہت خوفناک ہوتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا اور ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ابو نے جلدی جلدی اپنی کاٹی ہوئی لکڑیوں کا گاٹھا بنایا اور اسے اپنے سر پر رکھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے کسی نے ان کے نام سے پکارا۔ آواز ایک جوان لڑکی کی تھی، بہت میٹھی اور سریلی۔ ابو یہ سن کر چونک گئے۔ اس گھنے جنگل میں اس وقت ایک لڑکی کی آواز، یہ ناممکن تھا۔
ان کے والد نے انہیں بچپن سے سکھایا تھا کہ اگر جنگل میں کبھی کوئی ایسی آواز آئے تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ میرے ابو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ دوبارہ چلنے لگے تو وہ آواز پھر آئی، اس بار اور زیادہ قریب سے۔ ایسے لگا تھا جیسے وہ انہیں بلا رہی ہو۔ ابو نے اپنے ہونٹوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا۔ انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ انہیں اپنی دائیں طرف ایک جھلک سی نظر آئی۔ ایک لمبا سا سایہ تھا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال زمین تک لمبے تھے۔ وہ ابو کے برابر چل رہا تھا اور مسلسل ان کا نام پکار رہا تھا۔ ابو بتاتے ہیں کہ ان کی ہمت جواب دے رہی تھی، ان کے پیر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایسی مخلوق جسے ہماری زبان میں پرلی یا پچھل پیری کہتے ہیں، اگر آپ اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھ لیں تو یہ تو آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیتی ہے یا آپ کا دل نکال کر کھا جاتی ہے۔ آخر کار ابو نے اپنی بچی کچی ہمت جمع کی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے وہ بھاگے، وہ چیز بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں تھی، لیکن اس کی موجودگی کا خوف ہوا میں محسوس ہو رہا تھا۔ ابو بس آنکھیں بند کیے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگتے رہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے اور ان کے گھر کے کتوں نے انہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کیا، ان کے پیچھے سے ایک ایسی دل خراش غیر انسانی چیخ کی آواز آئی جس نے پورے گاؤں کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ چیز غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرے ابو نے کبھی بھی مغرب کے بعد اکیلے جنگل کا رخ نہیں کیا۔ گارڈ کی یہ کہانی سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رات والا واقعہ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ گارڈ نے مجھے تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی جب تک آپ انہیں نہ چھیڑیں، بس رات کو احتیاط کیا کریں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور گھبراہٹ کے عالم میں واپس اندر آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات گھر والوں سے چھپا کر ہی رکھوں گا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ دن میں سب کچھ نارمل رہتا، لیکن جیسے ہی شام ہوتی میرے دل پر ایک انجانا سا خوف چھا جاتا۔ پھر تیسرے دن رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میری ایک بہن جو ہم سب سے بڑی تھی، وہ اپنے موبائل یوز کرتی ہوئی گھر کی پچھلی بالکنی میں چلی گئی۔ وہاں سگنل بہتر آتے تھے۔ ابھی اسے گئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک بالکنی کی طرف سے اس کی ایک دل خراش چیخ سنائی تھی، ایک ایسی چیخ جس میں خوف اور دہشت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہم سب اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور اس کی طرف بھاگے۔ جب ہم بالکنی میں پہنچے تو دیکھا بہن زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کے موبائل اس سے کچھ فاصلے پر گرا ہوا تھا۔ ہم سب بہت گھبرا گئے۔ ہم اسے اٹھا کر اندر لے آئے۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی دہشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ امی نے اسے گلے لگایا اور پانی پلایا۔ کافی دیر بعد جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا، میں بالکنی میں کھڑی موبائل یوز کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے جنگل پر پڑی۔ وہاں درختوں کے پیچھے سے کوئی چیز نکل کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ بہت لمبی تھی، بہت ہی زیادہ لمبی۔ اس کا قد کم سے کم 15 فٹ ہوگا۔ اس کا پورا جسم کالے گھنے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ 2 ٹانگوں پر انسانوں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی سیدھا میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ اس کا یہ بتانا تھا کہ پورے گھر میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ میری چھوٹی بہنیں امی سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ابو نے ہمیں حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا ریچھ دیکھ لیا ہو جسے تم نے اندھیرے میں عجیب شکل میں دیکھ لیا ہو۔ جنگل میں ریچھ تو پائے جاتے ہیں، لیکن میں جانتا تھا ابو خود کو اور ہمیں تسلی دے رہے ہیں، یہ کوئی ریچھ نہیں تھا۔ ابھی اس بات کو آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ ہم سب ڈر کے مارے ڈرائنگ روم میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم نے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لی تھیں۔ اچانک ہمیں پچھلی بالکنی کی طرف سے ایک خوفناک آواز آئی، بھاری قدموں کی آواز۔ اس بار یہ آواز بہت قریب تھی۔
بالکل ہمارے گھر کے پاس سے آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مخلوق اب ہماری بالکنی میں آ چکی ہے۔ ہم سب خوف سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ گھر کی دیواروں میں ایک ہلکا سا لرزہ پیدا ہو رہا تھا۔ اچانک بالکنی سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے لکڑی کی چیز کو پوری طاقت سے توڑ دیا ہو۔ پھر ایک اور آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں رکھی ہوئی ٹیبل اور کرسیوں کو اٹھا کر پٹک رہا ہو۔ میری سب سے چھوٹی بہن خوف کے مارے زور زور سے چیخنے لگی، لیکن ابو نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، بالکل خاموش، انہوں نے سرگوشی میں کہا۔ کچھ دیر تک یہ توڑ پھوڑ کی آوازیں آتی رہیں، پھر آخر میں وہی گہری اور بہت خوفناک گررانے کی آواز آئی، اور پھر وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلے گی اور ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہم پوری رات ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکے، سب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ صبح جب روشنی پھیلی تو ابو نے ہمت کر کے بالکنی کا دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں رکھی گئی مضبوط شیشوں کی لکڑی کی میز اور چاروں کرسیاں ایسی ٹوٹی ہوئی تھیں جیسے کسی نے انہیں ماچس کی تیلیوں کی طرح مسل دیا ہو۔ بالکنی کی فرش پر جو رات کی شبنم سے گیلا تھا، مٹی میں بنے ہوئے بہت بڑے غیر انسانی پاؤں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ گارڈ بھی آوازیں سن کر وہاں آ چکا تھا۔ اس نے جب وہ نشان دیکھے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا، یہ دیو ہے، یہ ایک بہت بڑے قد کا جن ہوتا ہے۔ یہ یہاں کے جانوروں، بکریوں اور مرغیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے اکثر جنگل اور پہاڑوں پر دیکھا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ سب محفوظ ہیں۔ یہ سننے کے بعد ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابو نے فوراً فیصلہ کیا، ابھی اسی وقت سامان پیک کرو، ہمیں یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا، ہم واپس اسلام آباد چلے جائیں گے۔ ہم نے دہشت کے عالم میں جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور اسے گاڑی میں رکھا۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ جلد سے جلد اس منحوس جگہ سے نکلنا ہے۔ جب سب کچھ ہو گیا، ابو گاڑی میں بیٹھے اور انہوں نے سیلف مارا۔ گاڑی نے غر غر کی آواز نکالی اور بند ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی، وہی نتیجہ، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ ابو نے بونٹ کھول کر سب کچھ چیک کیا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخر کار ہم نے ایک مکینک کو بلایا۔ اس نے گاڑی کو کافی دیر چیک کرنے کے بعد جو بتایا، اس نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا، اس کی فیول پمپ کی مین ریلے جل گئی ہے اور ایسی عجیب طرح سے جلی ہے جیسے اس پر کوئی ہائی وولٹیج کا کرنٹ گزرا ہو۔ یہ ابھی اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کو گیراج بھیج دیں، اس کو ٹھیک کرنے میں 1 دن لگے گا۔ یہ سن کر ہم سب پر جیسے سناٹا طاری ہو گیا۔ ہم یہاں سے جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے۔ ہم اس منحوس گھر میں ایک اور رات گزارنے پر مجبور تھے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک رات ہماری زندگی کی سب سے بھاری اور سب سے خوفناک رات ہونے والی تھی۔ ہمارا سارا سکون اور چھٹیوں کا ہر خواب اس ایک خبر کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ ہم اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے پر مجبور تھے۔ ذہنی طور پر ہم سب ہار چکے تھے۔ میری بہنیں پورا دن روتی رہیں اور امی انہیں تسلیاں دیتی رہیں، لیکن ان کی اپنی آنکھوں میں بھی وہی خوف تھا۔ ابو خاموش تھے، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو مشغول کرنے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور انٹرنیٹ پر اس مخلوق کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا جو میری بہن نے دیکھی تھی۔ جب میں نے سرچ کیا تو مجھے درجنوں تصویریں اور آرٹیکل مل گئے۔ میں ان کو ایک ایک کر کے پڑھنے لگا اور مجھے پتہ چلا اس چیز کو بگ فٹ کہتے ہیں۔ جو چہرہ اور جسم میری بہن نے بیان کیا تھا وہ تصویروں سے بالکل ملتا جلتا تھا، اور پھر جب میں نے اس کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو میرے شک یقین میں بدل گیا۔ وہ نشانات بالکل ویسے ہی تھے جیسے ہماری بالکنی کی مٹی پر بنے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو جس چیز نے ہماری بالکنی میں تباہی مچائی تھی وہی پراسرار مخلوق ہے جسے بگ فٹ کہا جاتا ہے۔ پورا دن ایک عجیب سی گھٹن زدہ خاموشی میں گزرا۔ ہم میں سے کسی نے گیسٹ ہاؤس سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ہم سب نے اپنے ضروری سامان ڈرائنگ روم میں ہی جمع کر لیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم رات کو ایک ہی کمرے میں گزاریں گے۔
जैसे ही सूरज डूबना शुरू हुआ और पहाड़ों पर अंधेरा फैलने लगा, हमारे दिलों की धड़कन बहुत तेज होने लगी। रात का आगाज हमारा असल इम्तिहान का आगाज था। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। हम सब दरवाजे को घूर रहे थे, जैसे किसी अनदेखे हमले का इंतजार कर रहे हों। अचानक पिछली बालकनी की तरफ से वही कदमों की आवाज़ दोबारा आई। वो दोबारा वापस आ चुका था। हम सब एक दूसरे से लिपटकर खौफ से कांपने लगे। अभी वो आवाज़ आ ही रही थी कि अचानक किचन से बर्तनों के गिरने और टूटने की ज़ोरदार आवाज़ें आने लगीं। ऐसे लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से शेल्फ पर पड़े बर्तन ज़मीन पर गिरा दिए हों। हम सब घबरा गए। अब्बू ने हिम्मत की और मैं उनके पीछे किचन की तरफ गया। जो मंजर हमने देखा वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। किचन का सारा सामान उलट पुलट पड़ा हुआ था। आटा ज़मीन पर बिखरा हुआ था, बर्तन टूटे पड़े थे और सबसे खौफनाक बात यह थी, किचन का गैस का स्टोव खुद ब खुद जल रहा था और उसके शोले छत तक पहुंच रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी पूरे घर में आग लग जाएगी। हमने फ़ौरन आगे बढ़कर मेन स्विच से गैस बंद की और आग पर काबू पाया। हम दहशत के आलम में वापस ड्राइंग रूम की तरफ आए। उसी वक्त गार्ड डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपती आवाज़ में बताया, मैंने अभी बहुत ज़्यादा साए गेट के बाहर देखे हैं। वो इंसानी कद के हैं लेकिन बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे हैं और बाहर कुत्ते फिर से पागलों की तरह भौंक रहे हैं। अब हमें पूरी तरह यकीन हो गया, हम पर एक साथ कई तरफ से हमला किया गया था। एक तरफ बाहर वो देव या बिगफुट था और दूसरी तरफ अंदर घर में जिन्नात थे। हम उस घर में पूरी तरह से फंस चुके थे। मैंने अपना फ़ौरन मोबाइल निकाला ताकि पुलिस को मदद के लिए बुलाऊं। मैंने 15 डायल किया। बेल जा रही थी। एक ऑफिसर ने फ़ोन उठाया। मैंने घबराहट में उन्हें पूरी सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा, हम फ़ौरन किसी को भेजते हैं। ये सुनकर दिल को कुछ हौसला हुआ, लेकिन हमारी ये खुशी चंद लम्हों की थी। अभी हम पुलिस का इंतज़ार ही कर रहे थे कि अचानक बालकनी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो बिगफुट अब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। वो आवाज़ें इतनी ज़ोरदार थीं कि ऐसे लग रहा था कि ये दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। हम सब चीखते हुए कमरे के दूसरे कोने में छुप गए। कुछ देर बाद वो आवाज़ें कम होती गईं और आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ दूर होती गई। मैं तजस्सुस के मारे बालकनी की खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने पर्दे को ज़रा सा हटाकर बाहर झांका। जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। वो मखलूक, वो बिगफुट जंगल की तरफ जा रहा था। उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा लगा था। उसके हर कदम से ज़मीन लरज़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्तों में गायब हो गया। हम सब उसे जाते हुए देख रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी बंद हो गई थीं। एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। हमने एक सुकून का सांस लिया कि चलो, सबसे बड़ा खतरा टल गया। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे, लेकिन फिर मेरे जहन में एक सवाल आया। अगर वो बाहर था तो अंदर किचन में कौन था जिसने सारी चीज़ें गिराई थीं? पुलिस अभी तक नहीं आई थी। मैंने उन्हें दोबारा कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मेरे मोबाइल पर सिग्नल नहीं थे। मैंने सबके मोबाइल चेक किए, किसी के मोबाइल पर एक सिग्नल भी नहीं आ रहा था। हम अब इस घर में इस खौफ के साथ पूरी दुनिया से कट कर बिल्कुल बेयारो मददगार कैद हो चुके थे। अब हम सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा। रात के 2 बज गए। हम सब खामोश डरे सहमे बैठे थे कि हमें दोबारा किचन से आवाज़ें आने लगीं। इस बार बर्तनों के टूटने के साथ साथ किचन की लकड़ी की अलमारियां भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगीं, जैसे कोई उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। और फिर हमारी आंखों के सामने एक काला साया, एक इंसानी शक्ल का घना काला साया किचन के दरवाजे से निकला, ड्राइंग रूम के बीच में आया और एक पल में हवा में तहलील हो गया। ये मंजर हम सब ने देखा। मेरी सबसे छोटी बहन इसे देखकर इतने ज़ोर से चीखी कि उसकी आवाज़ बैठ गई। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। फिर वो अजीब तरह से जलने बुझने लगी, जैसे किसी हॉरर फिल्म का मंजर हो, और बाहर से औरतों और बच्चों की ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगीं। ये मंजर देखकर मेरी बहनें बुरी तरह से रोने लगीं। अम्मी की आंखों में भी खौफ के आंसू थे और मेरे अपने हाथ पांव कांप रहे थे।
تب بھی ابو پوری ہمت جمع کر کے اونچی آواز میں بولے، سب لوگ اونچی آواز میں آیت الکرسی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ ہم سب نے مل کر اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی ہماری آواز گونجی، گھر کا تمام دروازے اور کھڑکیاں پوری طاقت سے بجنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی طوفان آ گیا ہو اور وہ ہر چیز کو توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ شیطانی قوتیں اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ امی فوراً اٹھیں اور گھر میں پڑے قرآن پاک کو اٹھا کر لے آئیں۔ انہوں نے اسے ڈرائنگ روم کے بیچ میں کھولا اور اونچی لرزتی ہوئی آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے ان کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی گئی، باہر کا شور اور دروازوں کا بجنا اور بھی شدید ہوتا گیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایمان اور شیطانیت کے بیچ ایک جنگ ہو رہی ہو۔ اور پھر ایک دم سب کچھ خاموش ہو گیا۔ آوازیں، دروازوں کا بجنا، سب کچھ بند ہو گیا۔ لیکن امی نے تلاوت جاری رکھی۔ کچھ دیر جب بالکل خاموشی رہی تو ہم سمجھ چکے کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ قرآن کی طاقت کے آگے ہار مان کر چلی گئی تھی۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم پوری رات جاگتے رہے اور تلاوت کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمیں باہر پولیس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ آخرکار پہنچ ہی گئے تھے۔ ہم نے انہیں ساری کہانی بتائی۔ پولیس نے ہماری حالت دیکھی اور وہ ہمیں فوراً اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے ہمیں رات گزارنے کے لیے مال روڈ پر ایک محفوظ گیسٹ ہاؤس میں رکوایا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے سکون کا سانس لیا۔ اگلی صبح ہم نے مکینک کو بلوایا۔ گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی اور ہم اسی وقت واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں آج تک وہ منحوس ٹرپ نہیں بھول پایا۔ اس رات ہم نے نہ صرف دنیا کی ایک پراسرار ترین مخلوق یعنی کہ بگ فٹ کو دیکھا، بلکہ شیطانی جنات کا بھی سامنا کیا۔ ایک ایسی رات جس کے خوف کو میں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بھول نہیں سکوں گا۔